سورہ التوبہ آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم آسان وقت میں اور مشکل وقت میں تم باہر نکل کر اپنے مال اور جان سے اللہ کے راہ میں جہاد کرو، چاہے سچویشن آسان ہو یا مشکل ہو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت جانتے ہو، ریالٹی جانتے ہو۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جنگ میں جو اپوزیشن ٹیم رہتی وہ مال چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، مال غنیمت خیر الاصول ہوتا ہے جب تم کو ملنے والا رہتا ہے، اور جہاد کا آسان ہو تو مفیقین یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن وہ مشکل دوریاں انہیں بہت دور دکھائی دیتی ہے۔ مشکل دوری جو ڈسٹینس رہتی ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ دکھائی دیتی ہے ان کو، اور اب وہ عنقریب نیئر فیوچر اللہ کی قسمیں کھائیں گے، بولیں گے اللہ کی قسم اگر ہم میں طاقت یعنی کیپیسٹی یا اسٹرینتھ ہوتی تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل آتے۔ وہ دراصل ان جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو مزید یعنی ایکسٹرا ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، جھوٹ بول کر، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعے میں جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ آپ کو سلامت اور ویل ریسپیکٹڈ اور ٹوٹل پروٹیکشن سے رکھتا ہے، اور آپ نے انہیں چھٹی کیوں دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معلوم ہو جاتا کون جھوٹ بولنے والا ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جو قیامت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی چھٹی نہیں مانگتے، اور وہ لوگ ہمیشہ اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کے لیے تیار ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ سے جہاد میں حصہ نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے، یعنی جو جہاد میں نہیں آنے کے لیے چھٹی مانگیں گے، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے شک میں حیران اور پریشان ہیں۔ وہی لوگ جہاد کے ٹائم پہ چھٹی مانگیں گے جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا یقین نہیں رکھتے اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے دل میں وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں بہت۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر انہوں نے واقع جہاد میں نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو یہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور کرتے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ان کے جھوٹ اور منافقت یعنی ہپوکریسی کی وجہ سے اللہ نے ان کے جہاد کے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند کیا ہے، سو اللہ نے انہیں وہی روک دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم جہاد سے جی چرا کر بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ تم میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لیے جنگ میں سیریس لڑنے والوں کو بھی بھٹکا دیتے، اور جو سیریس اللہ کی راہ میں مال سے اور جان سے جہاد کرتا ہے تو وہ ان سے بھی لڑتے اور تمہارے درمیان ڈفرینسز پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ وہ تمہارے اندر ڈفرینسز ڈال کر لڑائی کرا دینا چاہتے ہیں، اور تمہیں اب بھی ان کے بعض یعنی تھوڑے جاسوس موجود ہیں تم میں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں دراصل وہ پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشش کر رہے ہیں، یعنی پہلے وہ لڑائی لگانے کی کوشش کر رہے تھے پہلے سے ہی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ لوگ آپ کے کام میں بھی الٹ پلٹ کرنے کی پلاننگ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کا دین حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم تھا وہ ٹاپ لیول پہ چلا گیا اور غالب ہو گیا، اور وہ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں سے وہ آدمی بھی ہے
جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد میں جانے کے بجائے گھر پر ہی ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو کہ وہ فتنے میں خود ہی گر پڑے اور بے شک جہنم کی آگ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھلائی یا آسائش یعنی کمفرٹیبلٹی آتی ہے تو وہ ان کو برا لگتا ہے، اگر آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی سے اپنے کام میں احتیاط رکھی تھی اور کوشش مناتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا اگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہی ہمارے سارے کام کرتا ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ کسی تک کوئی ایکسٹرا چیز نہیں پہنچتی، جو لکھے ہوا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ سے جو لکھ دیے ہیں وہ چیز اس تک پہنچ جاتی۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کیا تم ہمارے لیے حق میں وکٹری اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں، یہ غازی بن کر آتے ہیں، اور ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کی وجہ سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے اسپیشل عذاب پہنچاتا ہے یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں کہ کسی کا انتظار کا رزلٹ اورینٹ ہوگا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ مال قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہیں، یعنی منافق اور مشرکین کو بول رہا اللہ پاک۔ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان سے ان کے صداقت یعنی چیریٹی کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ نماز بھی ادا کرنے نہیں آتے مگر کاہلی سے بنا انٹرسٹ سے آتے ہیں، اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ خوشی سے نہیں کرتے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو آپ کو نہ تو ان کے مال تعجب میں ڈالیں نہ ہی ان کے اولاد سے، بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ اس قدر ڈرپوک ہے کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، مگر وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی منافقت ظاہر ہونے سے اور ان کے انجام سے اس لیے وہ چھپ کر رہنا پسند کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کی جو اندر سے جو لوگ جیسا منافقت ہے اندر سے الگ رہتے ہیں باہر سے الگ رہتے ہیں، تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے اندر کا جو ہے وہ باہر آ جائے، سچائی ان لوگوں کی باہر آ جائے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے اگر وہ کوئی پناہ گاہ یعنی سیف جگہ جیسے ٹنل ہو گئی جیسا کہ دکھ جائے تو یہ لوگ ادھر بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہ رہیں گے۔ اس وقت وہ مجبور ہے اس لیے وہ جھوٹی وفاداری دکھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو چیریٹی میں آپ سے تنت کرتے ہیں، اگر انہیں ان صداقت یعنی چیریٹی میں کچھ مل جائے تو وہ راضی ہے، اگر انہیں کچھ نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ لوگ اس بات پر راضی ہو جاتے
جو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اور کہتے کہ اللہ کافی ہے۔ اچھا ہوتا ان نیئر فیوچر اللہ ان پر اپنے فضل سے اور عطا فرمائے۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف انٹرسٹڈ ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے کہ ان کو لوگ، بے شک اللہ ان کی طرف جو ہے سو اللہ کی طرف انٹرسٹڈ ہے ہم لوگ بول کے بولتے وہ لوگ، اور جو ہے سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مل رہا ہم کو ان کے جو ہے سو واسطے اور وسیلے سے مل رہا بول کے۔ اس دنیا بھی اللہ ہی کی دنیا ہے، یہ دنیا بھی جو ہے وہ اللہ ہی کی دنیا ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور تند نہیں کرتے تو یہ اچھا ہوتا، ٹونٹ نہیں کرتے تو اچھا ہوتا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک صداقت اسپیشل غریب، محتاجوں کو اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو ان کے والنٹیئرز کے لیے ہے، جن کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا مقصد ہو، اور مزید یہ کہ گردانوں کو غلامی سے آزاد کرانے میں، یعنی جو غلام رہتے ہیں لوگوں کو آزاد کرانے میں، وہاں پہ بھی جو صداقت کرنا، چیریٹی کرنا، اور قرض داروں کے بوجھ ہٹانے میں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر، اور سفروں میں ہیں جو لوگ سفروں میں ہیں سو لوگ پر زکوٰۃ خرچ کیا جانا حق ہے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔